Good luck to you, lots of love. And may you fly high and high and high. سیٹھی صاحب ہم عدالتوں کی لینگویج کی بات کر رہے تھے کہ کس رخ جا رہی ہیں یا کیا اشارتاً بات چیت کی جا رہی ہے. جو آج سپریم کورٹ میں گئے ہیں, حکومت نے کہا ہے کہ جی حکم امتناع جاری کر دیں, لانگ مارچ ہوگی. ظاہر اس پہ بڑی لمبی دلیل بھی ہوئی ہے کہ دیکھیں گے کتنے آدمی آئیں گے, وقت سے پہلے کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں, تو مسترد کر دی گئی ہے. عدالتیں اپنے آپ کو بچا رہی ہیں اس لانگ مارچ میں آنے سے, ان دو پارٹیز کے بیچ میں بیٹھنے سے؟ نہیں ایسی نہیں بات, بہت سیاست ہو رہی ہے ہر جگہ پہ. اچھا, دیکھیے خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ جمعے کے روز شروع کریں گے اور 4 نومبر تک چلیں گا, اور رک کے جائیں گے, دیکھیں گے کہ کیا حالات کیسے, جیسے کہ آپ نے کل بتایا, جیسے میں نے کہا تھا, وہ رک کے جائیں گے, اپڈیٹ لیتے رہیں گے کہ لوگ کتنے آ رہے ہیں, جذبہ کیا ہے, کب تک کہاں جانا ہے, کیا ہونا ہے. عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں حکومت جا رہی ہے, ان سے پوچھ رہی ہے, پوچھ ہو رہی ہے, سیکشن 144 لگا ہوا ہے, گورنمنٹ کس قسم کی تیاریاں کر رہی ہے. یہ خان صاحب کی پوری جو کیمپین ہے نا, یہ دیکھ رہی ہوگی ہر چیز کو, ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے, بہت سی چیزیں مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے. ادھر گورنمنٹ مانیٹر کر رہی ہوگی کیا اسٹرینتھ ہے, کس قسم کیسے روکنا ہے, عدالتوں کے ساتھ رجوع کرنا ہے, ان سے کیا ریلیف مانگنی ہے, ایٹسیٹرا. ادھر عدالتیں جو ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا پوسٹ پون کر دی ہے. آج جو کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں یہی عدالتیں کوئی ریلیف نہیں دی گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نہیں ہم دیکھیں گے کیا ہوتا کیا ہے. یہ پہلے ہم کیسے کر دیں کہ جی تشدد ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. ابھی تو اس نے لانگ مارچ اناؤنس کی ہے, ہم ان پرنسپل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لانگ مارچ کے اندر. اگر پرامن رہے گی اور کوئی اس نے اوور تھرو کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر مسئلہ کیا ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہو کہ بھئی آپ آئیں اور پارک میں چلے جائیں اور ہم دے دیتے ہیں تو ہم بھی مانیٹر کریں گے. ہاں, اور اگر ہم نے دیکھا کہ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے تو ہم اسی وقت روک دیں گے. تو آپ انتظار کریں نا, کیوں آپ پری ایمپٹیو اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں. تو عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں, خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے, اور معاملہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, اب یہ 3 پارٹیز انوالوڈ ہو گئے, بیہائنڈ دا سینز اسٹیبلشمنٹ ہے. ارے بھائی وہ بھی تو دیکھ رہی ہے نا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ سے تو مانیٹرنگ چل رہی ہے. تو مانیٹرنگ چل رہی ہے, اور انیشیٹو کس کے پاس ہے؟ انیشیٹو اس وقت خان صاحب کے پاس ہے, بیکاز انہوں نے ایک نیا چیز شروع کی ہے. گورنمنٹ جو ہے ری ایکشن پہ ہے, عدالتیں جو ہے وہ امپائر کی حیثیت سے کبھی ادھر دیکھ رہی ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہی ہیں, کبھی ایکشن ریپلے دیکھ رہی ہیں کہ کہاں کوئی غلطی ہو, کہ کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگلا ہفتہ کافی ٹینس گزرے گا. گورنمنٹ ہر روز پہنچی ہوگی عدالت کے پاس کسی نہ کسی پٹیشن کے ذریعے, اور عدالتیں جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کریں گی, نہ عمران کے حق میں نہ گورنمنٹ کے حق میں, اور وہ دیکھیں گی آگے کیسے جا رہا ہے. آج کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے. اتنا عرصہ ہو گیا مئی والا انسیڈنٹ, بالکل, اور بڑی واضح ہو گیا تھا کہ وہاں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے, خان صاحب نے کی ہے, مگر چیف جسٹس صاحب یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہی از ڈیفائنگ دی ویژول ایویڈنس. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو بلائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ان تک کیا انفارمیشن گئی ہے. اب یہ 5 ججز میں سے ایک ہی جج صاحب ہیں جو کہتے ہیں شو کاز نوٹس دیں, اور وہ اپنے ذہن میں بڑا کلیئر ہیں. باقی 4 جو ہیں وہ 3 جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں, اور وہ تیار نہیں ہیں ماننے کے لیے کہ خان صاحب نے کنٹیمپٹ کیا. وجہ اگر یہ مان جاتے ہیں کہ انہوں نے کنٹیمپٹ کیا تو پھر ڈسکوالیفائی کرنا پڑے گا, سزا دینی پڑے گی, کنوکشن دینی پڑے گی. اگر آدھے سیکنڈ کے لیے بھی وہ کہتے ہیں ٹل دا رائزنگ آف دس کورٹ آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے, ہمارا آرڈر تھا آپ نے مانا نہیں ہے, تو کنٹیمپٹ کو تو پھر ڈسکوالیفائی کرنا پڑ جائے گا. تو وہ تو اور بڑے مسئلے بن جائیں گے ڈسکوالیفیکیشن کے ساتھ. وہ نہیں چاہتے ڈسکوالیفائی کیا جائے. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے اوپر نہیں ان کو ڈسکوالیفائی ہونے دیا, سسپینڈ کر دیا. تو یہ تو ادھر جائیں گے ہی نہیں ڈسکوالیفیکیشن کی طرف, اس لیے وہ بھی آگے جا رہی ہے بات, ادھر یہ بھی جا رہی ہے. پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پریشان ہے کہ یہ اب بات کہاں جائے گی, یہ اونٹ کس رخ بیٹھے گا. ہاں, کس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا مہینہ جو ہے نا کافی ٹینس رہے گا نومبر کا. اور اسی لیے نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کا تعلق آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہے. آج اگر یہ آرمی چیف اپوائنٹ کر دیتے ہیں تو کیا یہ کرائسس جو ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں پھر بھی ختم نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب, اس کے بعد خان صاحب شروع ہو جائیں گے, اب الیکشن اناؤنس کرو, اب الیکشن اناؤنس کرو, اب الیکشن اناؤنس کرو, اور میں دھرنا چل رہا میرا. دیٹس دی وے اٹ از. سیٹھی صاحب, it's just like I'm saying this with a very heavy heart. I need to thank you because I am going. کیا ڈرامہ کر رہی ہو تم؟ بڑا اچھا لگا یہ کام. کہاں جا رہی ہو تم؟ جا رہی ہو؟ میں جا رہی ہوں. مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ آپ کو رابطے میں رہیں گے, ہم فون پہ رابطے میں رہیں گے. اچھا, کہاں تم
بس آپ نے جو پنکھ لگائے ہیں اب ہم اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑی خیر ہو جائے. تو یار ایک سیکنڈ فروا رک جاؤ. لوگ تو یہ کیا, لوگ میرے اوپر تو کافی تنقید ہوگی کہ یہ سیٹھی کردہ کی ہے. پہلے ایک سیدہ آئی اڑ کے دوڑ گئی, ایک اور سیدہ آئی ہے اڑ کے دوڑ گئی ہے. اچھا جب یہ لوگ مجھے کہیں گے نا تو میں آگے سے پتہ کیا کہوں گا, کیا کہیں گے؟ میرے پاس ایسی سیدہ ہے کہ جو 40 سال سے میرے ساتھ And that's your ٹکی ہوئی ہے, دیکھ لیں. تو یہ جو سیدہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں, یہ تو ان کے تو پہلے سے ہی پر لگے ہوئے تھے, یہ تو آتی ہیں چاہتی ہیں. سیٹھی صاحب مجھے لگتا ہے اب ہم مل کے آپ کے لیے کوئی نہیں اب ایک اور کوئی سیدہ ڈھونڈے بڑی. نہیں تو کیا اگلے منڈے کو پھر ہم تو نہ ہوں گے مگر ہماری یادیں ساتھ ساتھ چلیں گی. سیٹھی صاحب تھینک یو سو مچ. اچھا آپ یو بین سو کائنڈ ٹو می. تھینک مائی ٹیم, جو سٹی شو کی ٹیم ہے, نظم سٹی شو کی, شان بھائی, فراست بھائی, اینڈ ایوری بڈی اینڈ چینل ایز ویل. اٹ واز اے ویری نائس ایکسپیرینس, بریلینٹ ایکسپیرینس ورکنگ ود یو. اور جو آپ نے مجھے پر لگایا ہے نا, میں چاہوں گی کہ جہاں جہاں تک میں پہنچوں وہاں تک سٹی صاحب کا نام میرے ساتھ جڑا رہے ہمیشہ, بیکاز آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ آف تھنگس فرام یو. اینڈ مرتضیٰ سولنگی صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا مجھے کرنا ہے, بیکاز یو گائز ور امیزنگ. میری تو ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہیں دے شوڈ فلائی, پر لگنے چاہیے ان کو, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہیے. اور میری دعائیں تمہارے ساتھ بچے. گڈ لک ٹو یو, گڈ لک ٹو یو, لاٹس آف لو, اینڈ مے یو فلائی ہائی اینڈ ہائی اینڈ ہائی. تو میرا خیال ہے یہ نواز شریف صاحب کا کہنا درست ہے. اچھا اب مسئلہ میرے لیے کیا آتا ہے کیا کہ اگر ایسی بات ہے, اگر ایسی بات ہے تو آپ کیوں نہیں اناؤنس کرتے آرمی چیف؟ آپ خود کہتے ہیں کہ آئینی طور پر آپ کا حق ہے شہباز شریف صاحب کا, اس حکومت کا, کہ وہ لگائیں, تو آپ لگا دیں. آج لگا دیں آپ جس کو لگانا ہے. ایک دفعہ آپ لگا دیں گے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں رہے گا. پھر خان صاحب کا یہ جو موقف ہے کہ میں لگاؤں گا اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے, وہ ایشو ختم ہو جائے گا. تو سوال میرے لیے یہ ہے کہ اگر میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ ہے, تو پھر میرا یہ سوال ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ لگاتے کیوں نہیں؟ دیری کس چیز کی؟ آپ لگاتے کیوں نہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن تھوڑی سی کمپلیکس ہے, اور سچویشن اسی لیے ٹینس ہے کہ کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں کہ آپ ابھی نیا آرمی چیف نہ اپوائنٹ کریں, پہلی بات. یا یہ کہ جن کو یہ لگانا چاہتے ہیں ان کے خلاف عمران خان ہے, اور جن کو عمران خان لگانا چاہتے ہیں ان کے خلاف یہ ہے, اور جو اس وقت کی فوج کی قیادت ہے ان کا شاید کوئی ایڈوائس کچھ اور ہی ہے. تو اس وقت کوئی بھی دو لوگ ایک صفحے پہ نہیں ہیں, کشمکش چل رہی ہے. اس لیے نئے اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ اگر ایک اپوائنٹمنٹ کر دیتی ہے یہ گورنمنٹ اور وہ کنٹروورشل بن جاتا ہے وہ شخص, تو وہ شخص پھر فوج کو صحیح طریقے سے لیڈ نہیں کر سکے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مسائل ہیں. مگر اگر نواز شریف صاحب یہ بات سمجھتے ہیں تو پھر اپوائنٹ کریں اپنا بندہ, یا کسی کا بندہ, یا کوئی بندہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرونگ ہے. سینئر موسٹ لگا دیں, جونیئر موسٹ لگا دیں, اپنا ہینڈ پک کر کے لے لیں. کیا ہمیں فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ نہ نواز شریف کا ہوگا نہ عمران خان کا ہوگا, ہم نے دیکھ لیا. تو یہ فوج کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا, فرما وہ اپنا بندہ ہوتا ہے اور وہ فوج کا بندہ ہوتا ہے. وہ سب سے پہلے جب سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, تو سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ فوج کی بہتری کے لیے کیا چیز ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ اگر فوج کے لیے کوئی چیز بہتر ہے تو ملک کے لیے بھی وہ صحیح ہے. اور فوج اور ملک کو اکٹھا کر کے وہ چلتے ہیں. وہ سیاسی جماعتیں ہیں, کس نے لگایا کس نے لگایا, وہ 2 دن کی سلام دعا ہوتی ہے, اس کے بعد حالات بدل جاتے ہیں. اگر اس لانگ مارچ سے پریشرائز ہو گئی گورنمنٹ, اور اگر مدعا یہی ہے کہ میری مرضی کا بندہ لگایا جائے, تو کیا مذاکرات کے کوئی چانسز ہیں؟ کر سکتی ہے گورنمنٹ عمران خان کے ساتھ بات؟ نہیں, دیکھیے میں سمجھتا ہوں مذاکرات ڈائریکٹ نہیں ہوں گے, اگر ہوں گے تو انڈائریکٹ ہوں گے. میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی, میں پھر کہتا ہوں کہ لگتا مجھے ایسے ہے, لگتا ایسے, کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کیا تو مسئلہ ہے, کوئی کچھ تو ہے. تو اگر مسئلہ ہے تو پھر اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا؟ اور اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے مسئلہ کریٹ کیا ہوا ہے, وہ اپنا بندہ لگانا چاہتے ہیں, تو پھر یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پھر خان صاحب ایک بندہ لگانا چاہتے ہیں فروا کو, میں لگانا چاہتا ہوں کسی اور سیدہ کو, ٹھیک ہے,
تو جو اس وقت جو سیدہ یا سید بیٹھا ہوا ہے وہ پھر فیصلہ کر لے کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس سے پھر خان صاحب کو بھی سمجھا لیا جائے اور نواز شریف صاحب کو بھی سمجھا لیا جائے، کوئی ایسا بندہ لے کے آئیں جس کے اوپر اعتراض دونوں کو نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، یہ کہ میں اس کے اوپر مجھے اعتراض نہیں ہے، اس کے اوپر مجھے اعتراض نہیں ہے. تو اگر ہم دھرنے کو ہی لے کے چلیں اور کے پی کے گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے گی عمران خان صاحب کے اس دھرنے کو یا لانگ مارچ کو، اور پنجاب میں بھی آپ ابھی تازہ ترین خبر یہی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جو ہے حمایت کا اعلان کر دیا ہے، ظاہر پارلیمانی کمیٹی بیٹھی ہے، انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے، تو گورنمنٹ کے پاس سیٹی صاحب کیا آپشنز بچ جاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے؟ کیا گورنمنٹ کی طرف سے گورنر راج کی بات جو چل رہی تھی وہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ دیکھیے ہونے کو تو بالکل ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کے پاس پورا یہ جواز ہے کہ جی آپ ایک اتنی بڑی ڈی اسٹیبلائزیشن کیمپین کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ تو بغاوت ہے، تو ہم گورنرز رول لگا دیتے ہیں. مگر ہوگا کیا؟ یہ کے پی میں بھی گورنرز رول لگا سکتے ہیں، یہاں بھی گورنرز رول لگا سکتے ہیں، وہاں پتہ نہیں ابھی گورنر ہے نہیں، تو گورنر ہوگا تو گورنرز رول لگائیں گے نا. تو یہاں تو گورنر ہے نا، تو گورنرز رول تو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہو جاتا ہے. جب گورنرز رول ہو جاتا ہے تو اس وقت گورنمنٹ ڈسمس ہو جاتی ہے، ختم، فارغ ہو جاتی ہے، کیبنٹ فارغ، گورنمنٹ فارغ، ٹھیک ہے جی. اور گورنر ایک اپنی کابینہ بنا کے گورنرز رول سے کام کرتا ہے. مگر وہ فوراً چیلنج ہو جائے گا ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں. یہ اس ملک کی تاریخ میں 90 کی دہائی کے اندر بڑے گورنرز رول لگے اور بڑے کچھ الٹ گئے، کوئی رہ گئے، اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ گورنرز رول لگ سکتا ہے مگر اسی وقت چیلنج ہو جائے گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ عدالتیں جو ہیں ان کا رخ کس طرف ہے. عدالتیں جو ہیں اس وقت حکومت کی حمایت نہیں کر رہی، اگر وہ کوئی نرم ہیں یا جھک رہی ہیں تو عمران خان کے حق میں جھک رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور ابھی بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اگلے سیکشن میں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو جب حکومت لے کے گئی ہے کیس حکم امتناع وہ کا، ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں گورنرز رول لگ سکتا ہے مگر فوراً چیلنج ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی اسی سے ہوگا کہ لانگ مارچ ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر عدالت سمجھتی ہے کہ ہونی چاہیے تو گورنرز رول اڑ جائے گا. اگر عدالت سمجھتی ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ بہت ڈی اسٹیبلائزنگ ہے اور خان صاحب کی بات پہ یقین نہیں آتا، اور تو پھر گورنرز رول رہے گا. تو یہ بھی اس کے ساتھ تعلق ہے.